السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج میں آپ کے سامنے موجودہ حالات کے اعتبار سے ایک اہم واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان چاہتا ہے حالات کے اندر سدھار پیدا ہو اور حالات درست ہو جائے، لیکن اپنے اندر وہ سوچ فکر اور اپنے حالات بدلنا نہیں چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم خود اپنے اندر سدھار پیدا کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک امیر تھا، مالدار آدمی۔ جو مالدار آدمی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، اس کے یہاں طرح طرح کے جانور اور کیا کہتے ہیں پرندے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس مالدار کے گھر میں ایک بکرا پلا ہوا تھا اور ایک مرغا بھی تھا، اور اس کے یہاں ایک کبوتر بھی تھا۔ یہ تینوں جانور تھے۔ بہرحال مالدار اپنے گھر میں چوہوں سے پریشان تھا، تو ایک مرتبہ چوہے دان لے آیا۔ جب چوہے دان لے کر کے آیا تو چوہا وہاں پہنچا کبوتر کے پاس اور کہا، دیکھو مالک چوہے دان لے آیا ہے، اپنی فکر کرنا۔ بہرحال اس نے کہا، ہمیں کیا ضرورت ہے، تم اپنی پہلے فکر کرو۔ کبوتر کے پاس یہی جواب ملا تو مرغا کے پاس پہنچا اور مرغ سے جا کر کے کہا کہ دیکھو مالک کے مکان چوہے دان لے آیا ہے، اپنی فکر کرنا۔ تو مرغ نے بھی یہی جواب دیا کہ تم اپنی فکر کرو، ہماری فکر نہ کرو۔ وہ دوڑا ہوا، دونوں نے جب انکار کیا تو بکرے کے پاس گیا کہ دیکھو مالک مکان چوہے دان لے آئے، اپنی فکر کرو۔ تو اس نے بھی یہی جواب دے دیا۔ ہوا یہ کہ اسی رات میں جب چوہے دان لگایا گیا تو چوہا تو لوگوں کو سمجھا کر کے گھر سے نکل گیا۔ رات میں ایسا ہوا کہ گھر میں ایک سانپ اچانک آیا اور چوہے دان کے اندر اس کی جو دم ہوتی ہے پونچھ، وہ پھنس گئی۔ تو مالک مکان کی بیوی دوڑی، وہ یہ سمجھی کہ چوہا ہے۔ اندھیرا تھا، اس نے جیسے پکڑنا چاہا تو جو سانپ تھا، سانپ نے اس مالک مکان یعنی بیوی کی انگلی میں ڈس لیا اور زہریلا سانپ تھا، جس کی وجہ سے صبح کو افراتفری ہو گئی کہ مالک مکان یعنی امیر کی بیوی کو سانپ نے ڈس لیا۔ بڑی پریشانی ہوئی۔ بہرحال یہ اطلاع رشتہ داروں میں پہنچی۔ رشتہ دار کے کچھ سمجھدار لوگ آئے اور کہنے لگے، جس جگہ پر سانپ نے ڈسا ہے وہ کاٹا ہے، لہذا اس جگہ پر ایسا کیا جائے کہ جس جگہ پر سانپ نے کاٹا ہے کبوتر کا گوشت جو ہے اس پر لگا دیا جائے۔ اور یہی ہوا کہ جو کہتا تھا کہ اپنی فکر کرو، بہرحال کبوتر کو لایا گیا پکڑ کے اور اس کو کاٹا گیا اور اس کا خون جو ہے اس جگہ پر لگایا گیا۔ تو جو یہ کہہ رہا تھا مرغے نے، جو کیا کہتے ہیں کبوتر نے جواب دیا تھا، اس کا پہلے نمبر آیا۔ بہرحال جب کبوتر کو کاٹ کر کے خون لگایا گیا تو جب رشتہ دار آئے تو ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ کھانے کا انتظام ہوا تو کہا کہ کیا انتظام کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ باہر بازار جانے کی ضرورت نہیں، جو گھر میں مرغے پلے ہوئے ہیں اسی میں سے کاٹ دیا جائے۔ بہرحال کبوتر کا بھی نمبر آیا خون لگانے کے موقع پر، اور جب رشتہ دار آئے تو مرغے کا بھی نمبر آ گیا۔ جب اس مالک کے مکان کی بیوی کو زہر پھیل گیا، اس بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو لوگ ملنے کے لیے آئے، ان کی تعزیت کے لیے، اور کافی لوگ آئے۔ تو تیسرے دن اس کا تیجا ہوا۔ جب تیجا ہوا تو بکرا بھی ذبح کر دیا گیا۔ آپ اس واقعے سے پتہ لگائیں کہ جو ایک چوہا ان تینوں کو سمجھا رہا تھا کہ اپنی فکر کرو، اور چوہے دان آ گیا ہے۔ تو بالکل ہر مسلمان یہ چاہتا ہے
کہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہم سے کیا لینا دینا، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ مسجد ہم لوگ آباد نہ کریں اور حالات درست ہو جائیں، ہم اپنے اندر سدھار نہ پیدا کریں تو کب سدھار آئے گا؟ لہٰذا مرغ جس طریقے سے نے جواب دیا، کبوتر نے جواب دیا اور بکرے نے جواب دیا، تو تینوں کا نمبر آیا اور تینوں کاٹے گئے اور تینوں کی جان لی گئی۔ بالکل ایسے ہی مسلمان کے اوپر جب کئی حالات آتے ہیں تو ہر مسلمان اس کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ حالات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ لہذا موجودہ حالات کے اعتبار سے میں نے ایک واقعہ جو پڑھا تھا مثال کے طور پر میں نے بیان کر دیا۔ تو جس طریقے سے علماء کرام یا بزرگان دین تمام مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ موجودہ ملک کے حالات بہت ناساز ہیں، تو ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں آباد کریں گے تو کون آباد کرے گا؟ آئے دن حالات ہوتے ہیں اور نازک سے نازک حالات آ رہے ہیں، لیکن مسلمان غفلت کی چادر اوڑھ کر کے سو گیا ہے۔ بس وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ کھانا، کمانا اور بچانا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر جو اللہ نے بھیجا ہے، ایک بہت بڑی نعمت دی ہے جو ایمان کی نعمت ہے۔ شیطان ہمارے ساتھ میں ہے، وہ کب ہمارے دلوں سے ایمان کی دولت لے لے اور ہمیں دنیا سے جب جانا ہو تو ہم ایمان سے خالی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام ناظرین کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد